اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری سی حدیث مبارکہ تلاوت کی اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں نفاست اور پاکی کے بارے میں جو معروضات عرض کروں کما حقو آپ کے قلوب میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جس طرح اسلام نے ہماری زندگی گزارنے کے تمام معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی، اسی طرح نفاست پر بھی اسلام نے بڑا زور دیا ہے، پاکی پر بھی بڑا زور دیا ہے۔ اور اس پاکی میں سے ایک پاکی ہم جب اپنی حاجت پوری کرنے واش روم یا استنجا خانہ جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استنجا خانے میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ اس کے ضمن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ ایسی چیز کہ اس میں خدا اور رسول کا نام یا قرآن کا کوئی کلمہ ہو تو اسے اپنے ہمراہ نہ لے جائیں۔ اور بعد شروع میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ حکم انبیاء علیہم السلام کے اسماء کو بھی شامل ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت بھی ہم واش روم میں جائیں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تو ایسے اسماء والے کاغذات یا ایسی چیزیں جو ہیں انہیں واش روم میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ اگر لے کر جائیں گے تو یہ باعث گناہ اور اللہ کے حضور ناراضگی کا سبب بنے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے استنجا خانے میں داخل ہونے کے آداب میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استنجا خانے میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں پلیدی اور شیاطین سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ واش روم میں جانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب کا طریقہ ہے کہ واش روم میں جانے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کس مقام پر کس جگہ پر پڑھنی چاہیے، تو یاد رکھیے کہ واش روم میں جانے سے پہلے جو دروازہ لگا ہے اس سے باہر آپ نے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور الٹا پاؤں جو ہے وہ آپ نے واش روم کے اندر داخل کرنا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیدھا پاؤں مسجد کے اندر رکھنا ہے اور الٹے پاؤں سے واپس آنا ہے، لیکن جب آپ واش روم سے واپس نکلیں تو آپ نے سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہے، اور واش روم میں جب آپ داخل ہوں تو آپ نے الٹا پاؤں داخل کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے واش روم میں داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم کے اندر داخل ہونے کی اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کرنا چاہوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔